أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر ہوگا قلب کے اوپر، یعنی دل کے اوپر. ان 5 مجالس میں دل پر ذکر ہوگا. اب ظاہر ہے کہ اپنی خصوصیات کے اعتبار سے یہ عنوان نوجوانوں کا عنوان کہا جاتا ہے کہ بھائی جو دل عنوان ہے وہ نوجوانوں کے لیے ہے. لیکن اگر دین اور ایمان کی بات کی جائے، عرفان اور معرفت کی بات کی جائے، تو ایمان سن و سال کا محتاج نہیں ہوتا، اور ایمان کو عمر کے حیات کے زاویے میں قید نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ دل جو علی کی محبت میں دھڑکتے ہیں وہ ہمیشہ نوجوان رہتے ہیں، وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے. وقت کی آمد و رفت اور زمانے کے حالات ان دلوں سے موسم بہار کو ہٹا نہیں سکتی، بلکہ ہوتا تو یوں ہے کہ وہ لوگ جو علی کی محبت میں جتنے زیادہ دن گزارتے ہیں اتنے زیادہ جوان ہوتے جاتے ہیں، اتنے زیادہ جوان ہو جاتے ہیں. تو دل انسان کے کردار کا مرکز ہوتا ہے. دل انسان کے کردار کا مرکز ہوتا ہے، انسان کے صفات کی اصل ہوتا ہے. دل وہ نقطہ ہوتا ہے کہ جو اگر پھیل جائے تو انسان کی حقیقت آشکار ہوتی ہے. بابرکت اور پاکیزہ اگر دل ہو تو اس انسان کا کردار بھی مبارک ہوتا ہے. اور دل ایسی شے ہے کہ جس پہ بہت ساری تعجب والی باتیں بھی ہیں کہ انسان کی حیات میں احساس اور جذبات کو رکھنے کے ساتھ ساتھ ساری باطنی چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ انسان کے جسم میں ایک بہت بڑا سہارا بنا ہوا ہے. اور جب انسان چھوٹا ہوتا ہے تو دل بھی اس کے ساتھ چھوٹا، اور جب بڑا ہوتا جاتا ہے تو آہستہ آہستہ بڑا ہو جاتا ہے. یعنی کہ جس میں انسانی کے معجزات ہے کہ جو پروردگار کی توحید کو آشکار کرتے ہیں. امیر المومنین نے انسان اور حیوان اور بڑے بڑے جانور تو بہت دور کی بات، لیکن فرمان امیر المومنین چینٹی کی طرف ہوتا ہے کہ کیا انسان نے اپنی نگاہ سے کبھی چینٹی کو نہیں دیکھا کہ کتنی چھوٹی ہوتی ہے، گوشہ چشم سے بمشکل نظر آتی ہے، اور اتنی چھوٹی چیز کے اندر پروردگار نے سارے جسم کو طے کر دیا ہے کہ اتنا سا اس کا چھوٹا سا قد ہوگا، اور اس کے اندر اس کا دماغ بھی ہوگا اور چھوٹا سا دل ہوگا جو اس کی پروردگار کی توحید کو آشکار کرتا ہے. تو اتنے ذرے میں ساری جسمانی کائنات کو سمیٹ دے. علی نے کہا تعجب ہے اس شخص کے اوپر کہ جو چینٹی کے نظام کو دیکھنے کے بعد توحید پروردگار سے منہ پھیر لے. اس انسان پر تعجب ہے جو چینٹی کی جسمانیت کو دیکھنے کے بعد معبود کی بے نیازی کا قائل نہیں ہوتا، اس کی ذات پر ایمان نہیں لاتا. ویسا انسان صاحب تعجب انسان ہے. تو دل ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو عربی زبان میں فؤاد اور قلب بھی کہا گیا. اب قلب کے معنی پلٹنے کے ہے، واپس آ جانے کے ہے، کسی چیز کے اپنی اصل کی طرف راغب ہونے کے ہے. تو قلب یعنی کہ دنیا کی رنگینیوں میں، مکر و فریب میں، گناہوں میں انسان ملوث تھا. ایک دن توحید کا جلوہ ہوا، اور جب توحید خدا نظر آئی تو ساری دنیا کے گناہوں سے اپنے آپ کو منہ پھیرتے ہوئے ساری چیزوں سے توبہ کر کے اپنے پروردگار کی طرف پلٹ کر آیا، تو اسے قلب کہا گیا. اور قلب کے معنی الٹنے کے بھی ہے، یعنی کہ ساری توحید کی دلیلیں اس کے سامنے آ گئی، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لے آیا تو ختم اللہ علی قلوبہم میں سے ہو گیا. تو دل انسان کے خلوص کی دلیل ہوتا ہے. دل میں خلوص ہوتا ہے، دل میں وفا ہوتی ہے، دل میں نور ہوتا ہے، دل میں ظرف ہوتا ہے، دل میں ایمان اترتا ہے. اور پروردگار نے کہا دل میں تقوی بھی ہوتا ہے، دل میں تقوی بھی ہوتا ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. وہ لوگ جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتے ہیں وہ اسی لیے کیونکہ ان کے دلوں میں تقوی اتر گیا ہے.
شعر اللہ کی تعظیم اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ ان کے دل متقی دل ہیں، اسی لیے وہ پروردگار کے نشانات کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو اس کی توحید کے انوار اہل بیت اطہار ہے، تو ہر وہ چیز کہ جس سے اہل بیت کی یاد آ جائے اسے شعر اللہ کہا جاتا ہے۔ ہر وہ مبارک شے کہ جس سے اہل بیت کی یاد آتی ہو اسے شعر اللہ کہا جاتا ہے۔ تو ان شعر اللہ کی، وہ نشانات کی، اہل بیت کے نشانات کی وہی لوگ تعظیم کرتے ہیں جن کے دلوں میں تقویٰ اترا ہوا ہے، جن کے دلوں میں تقویٰ اترا ہوا ہے۔ تو اب اگر اہل بیت اطہار کے نشانات کی تعریف نہ کی جائے تو انسان رکوع کرتے کرتے اپنی کمر کو توڑ لے یا سجدہ کرتے کرتے اپنے سر کو پھوڑ لے، لیکن کبھی متقی نہیں ہو سکتا۔ تقویٰ شعر اللہ کی تعظیم سے آتا ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، سورہ حج آیت نمبر 32، کہ دلوں میں تقویٰ اس وقت اترتا ہے کہ جب یہ شعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، تو دلوں میں خلوص ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، نور ہوتا ہے، ظرف ہوتا ہے۔ تو ایک سوال ذہن میں اٹھا کہ اتنی ساری مبارک چیزیں، اتنی عظیم عظیم چیزیں کہ جو انسان کے کردار کو طے کرتی ہے، ایک انسان کا کردار کیا ہوگا؟ ایک انسان کا کردار یہی ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو، اس کے دل میں خلوص ہو، وہ بے وفا نہ ہو، وفاداری اس میں موجود ہو، اخلاق و کردار ہو، یعنی کہ انسان کے پیکر کو کردار کی معراج پر ڈھالنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب دل میں اتر رہی ہے۔ دل ہی میں ایمان، دل ہی میں نور، دل ہی میں وفا، دل ہی میں خلوص، دل ہی میں نور، دل ہی میں ظرف، ساری چیزیں دل میں اتر رہی ہے۔ پروردگار نے کہا تقویٰ بھی دل میں اتر رہا ہے۔ تو جب اتنی ساری چیزیں دل میں اتر رہی ہے تو ایک سوال یہ اٹھا کہ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ساری چیزیں دل میں جا رہی ہے اور کہیں نہیں جا رہی؟ دل میں آخر کیوں جا رہی ہے؟ تو ان سوالات کے جواب میں ایک ہی بات سامنے آئی، کیونکہ دل میں ایک ایسی پرکشش چیز ہے کہ وہ بھی دل میں اترتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں دلوں میں جاتی ہے، اور وہ کوئی اور شے نہیں بلکہ محبت اہل بیت اطہار ہے۔ یہ ساری بابرکت چیزیں دل میں اسی لیے اتر رہی ہے کیونکہ دل میں علی کی محبت بستی ہے، اس محبت کی وجہ سے ساری چیزیں کھچتی ہوئی چلی آتی ہے۔ تو جن دلوں میں علی کی محبت آ جائے تو ساری دنیا کے ہنر اس کے قدموں تلے ہوتے ہیں، اور پھر دل میں علی کی محبت نہ ہو تو دنیا سر پر اٹھا کر پھرے لیکن مومنین کی ٹھوکر میں بھی نہیں آتے، کیونکہ دل میں ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب آپ تعجب سے اگر مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو دلیل دوں، یہ فرمان امیر المومنین ہے، یہ فرمان امیر المومنین ہے، اور یہی حدیث کہیں کہیں چھٹے امام کے نام سے بھی مل جاتی ہے۔ تو کافی میں حسن بصری کے حوالے سے محمد یعقوب کلینی نے لکھا ہے کہ چھٹے امام نے فرمایا، اور میں نے ایک اور جگہ پڑھا کہ امیر المومنین نے فرمایا، اور فرماتے ہیں کہ علم خدا کا نور ہے۔ اگر علم کی ایسی تعریف ہو انسان کے سامنے تب علم کو حاصل کرنے کے لیے انسان بے چین ہو جاتا ہے، یعنی کہ انسان کے دلوں میں علم کی طلب کی بے چینی علی کے الفاظ ڈالتے ہیں۔ یہ ایسی تعریف کرنے والی زبان ہو علم کی، کسی چیز کی اہمیت کو بتانے کی، تب جا کر انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ کتنی عظیم چیز ہے جسے ہم کھو بیٹھے ہیں۔ تو علی نے کہا علم اللہ کے انوار میں سے ایک نور ہے، ایک نور ہے، علم اللہ کے انوار میں سے ایک نور ہے جو عقل رکھتا ہے۔ علم ایک نور ہے، اللہ کے انوار میں سے ایک نور ہے، اور وہ عقل رکھتا ہے، اور اپنی عقل کے پیمانے سے ہر انسان کے دل کے ظرف کو تولتا ہے۔ علم ایک نور ہے جو عقل رکھتا ہے، وہ اپنی عقل کے پیمانے سے ہر انسان کے ظرف کو تولتا ہے، اور جتنا جس کا ظرف ہوتا ہے اتنا اس کے پاس چلا جاتا ہے۔ جتنا جس کا ظرف اسے دکھتا ہے اتنا اس کے پاس چلا جاتا ہے۔ اب فرماتے ہیں علم کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا، علم کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ ایک دل سے دوسرے دل میں منتقل ہو جاتا ہے۔
ایک سینے سے دوسرے سینے میں سفر کرتا ہے، ایک دل سے دوسرے دل میں چلا جاتا ہے، اور کسی بھی دل میں جہاں ظرف موجود نہ ہو علم نہیں اترتا۔ کسی بھی سینے میں جہاں ظرف نہیں ہے وہاں پر علم نہیں اترتا، چاہے اپنی ساری زندگی کتابوں کے بیچ میں گزار لے، اپنی ساری زندگی کتابوں کے بیچ میں گزار لے، کتابوں کا تکیہ بنا لے، ساری حیات کتابوں کو اطراف میں کھڑا کر کر دیواریں بنا لے، لیکن اگر کم ظرف ہے تو علم نہیں اترتا۔ کردار اور اخلاق اور طہارت کی زبان سے الفاظ نکلے تو ایسے ہو کہ پروردگار کی زبان کے الفاظ جب نکل جائے تو پھر انسان ایک عجائبات کی منزل میں آ جائے کہ الفاظ کی تعریف میں کیا کہوں، یا کس طریق سے ان الفاظ کی ثنا کر دوں، اپنے سر کو قلم کروں کہ اپنی جان کو نثار کروں، کہ کائنات کو، ساری کائنات کو نثار کر دوں، کہ ان الفاظ کی ثنا نہیں ہو سکتی۔ یہ علی کے الفاظ ہے۔ فرمان امیر المومنین یہ ہوتا ہے کہ علم اللہ کے انوار میں سے ایک نور ہے، وہ کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا، دل سے دل میں منتقل ہوتا ہے، سینے سے سینے میں چلا جاتا ہے۔ کسی دل میں ظرف نہیں، علم نہیں آتا جب تک کہ اس میں ظرف نہ آ جائے، اور کسی دل میں ظرف نہیں آتا جب تک کہ وہ دل میں طہارت نہ آ جائے۔ اب آگے فرماتے ہیں کسی دل میں طہارت نہیں آ سکتی جب تک اس دل میں محبت نہ آ جائے، جب تک اس دل میں محبت نہ آ جائے۔ سوال کرنے والا اٹھا، اس نے پوچھا یا علی یہ کون سی محبت ہے؟ علی نے کہا وہ ہماری محبت ہے کہ جو دلوں کو طاہر کرتی ہے۔ وہ ہماری محبت ہے جس سے دل طہارت پاتے ہیں، جس سے دل طاہر ہو جاتے ہیں۔ تو جب طہارت آتی ہے اس کے بعد اس میں ظرف آ جاتا ہے، جب طہارت آتی ہے تو ظرف آ جاتا ہے، تو جیسے ہی ظرف آ جائے تو پھر اس کے سینے میں علم اتر جاتا ہے، تو ظرف آنے کے بعد اس کے سینے میں علم اتر جاتا ہے۔ تو اب جیسے ہی انسان کے سینے میں علم آیا، جیسے ہی اس کے سینے میں علم آیا تو اب اس کے ناز اور نخرے بہت ہو گئے، ساری دنیا اس کو عزت دینے لگی، اس کے الفاظ کی طرف توجہ ہو گئی، اس کے ناز اٹھائے جانے لگے، اس کے نخرے سہے جانے لگے۔ یہ ساری انسانیت میں ہر شخص اپنی پوری مکمل کوشش کرتا رہا کہ میں اس انسان کے لیے کچھ کر دوں، کچھ تو چیز ہو میرے بس میں جو میں اس کے لیے کر دوں۔ یہ علم کی وجہ سے جو اس کو عزت مل رہی ہے، وہ علم اس کو محبت کی وجہ سے مل رہا ہے، وہ علم اس کو محبت کی وجہ سے مل رہا ہے۔ تو جیسے ہی علی کی محبت دل میں چھپ جاتی ہے تو اب سینے کے اندر تو دل ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، تو اس محبت کو انسان کے کردار کے جلوے سے دیکھا جاتا ہے کہ جب دل میں علی کی محبت اتر جائی تو زبان سے علم بولنے لگتا ہے، اس کے اخلاق و کردار سنور جاتے ہیں، وہ ایک بابرکت اور مبارک انسان بن جاتا ہے کہ اس کے دل میں علی کی محبت بسی ہوئی ہے۔ تو اب اس محبت کی تعظیم ہوتے ہی سارے عابدین، سارے عارفین، سارے مومنین، سارے متقین، سارے صالحین، سارے صادقین، سارے راکعین، سارے ساجدین، یہ سارے کے سارے اپنی حیات بسر کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ اس کے لیے کر جاؤں، اپنی طرف سے کچھ اس کے لیے کر جاؤں۔ تو علی کی محبت کی تعظیم میں محتاج اور مجبور انسان اپنی ہر چیز کو لٹانے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ تو اس محبت کے عوض اگر خدا جنت میں محلوں کی تعمیر کر دے تو تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ اس محبت کے عوض محلوں کی تعمیر کر دے تو کس بات پر تعجب ہو رہا ہے؟ تو سینے میں محبت آنے کی وجہ سے ساری چیزیں آ گئی، تو دل میں علی کی محبت اترتی ہے۔ تو آپ لوگ اگر آمادہ ہو چکے ہیں، تیار ہو چکے ہیں، تو اب ذکر شروع کیا جائے۔ ایک صلوات بآواز بلند پڑھتے ہوئے آپ لوگ تھوڑا سا اس طرف آ جائیے۔ تھوڑا سا آپ لوگ اس طرف آ جائیے تاکہ وہاں سے پھر جگہ مل جائے۔ مجلس کے بیچ میں بات چیت ہوگی، ایک صلوات پڑھتے ہوئے معافی چاہتا ہوں میں۔ تو دل میں خلوص ہوتا ہے، انسان کے خلوص کی دلیل ہوتا ہے دل۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ میں نے دل سے وہ کام کیا، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ میں سچے دل سے گواہی دیتا ہوں
دل لگا کر محنت کیا کرو. یعنی کہ یہ ساری باتیں اسی لیے کہی جا رہی ہے تاکہ تم اپنے خلوص کی دلیل دو, اپنے اخلاص کی دلیل دو کہ تم سچ میں ویسے کر رہے ہو جیسے تمہارے کرنے کا حق ہے. تو اس کے لیے انسان دل کی قسم کھا لیتا ہے, دل کو درمیان میں لاتا ہے, کیونکہ خلوص کی گواہی دینا چاہتا ہے. تو اسی دل کے متعلق میں آپ کے سامنے امام غریب کے کچھ الفاظ رکھنے ہیں. وہ الفاظ دل اور دماغ اور جسم انسانی کی صفات کو بیان کرتے ہیں. اور اہل بیت اطہار کے انوار کی مثال کے لیے اگر آپ سے کہا جائے تو الفاظ انسانی ذہن میں یہ آتے ہیں کہ ایک شمس منور ہے, ایک شمس منور ہے جو آسمان پر چمک رہا ہے, اور جیسے ہی چمکتا ہے تو تاریکیوں کو نور سے بدل دیتا ہے, سارے اندھیروں کو ہٹا کر روشنی لا دیتا ہے. اب جب روشنی لاتا ہے تو وہ یہ فرق نہیں کرتا کہ میں صرف مسلمان کے گھر پر روشنی لاؤں گا, کافر کے گھر پر روشنی نہیں لاؤں گا, یا نیک انسان کے گھر کو روشنی دوں گا اور گناہگاروں کو اندھیرے میں رکھوں گا. بلکہ جس طرح پروردگار رحمان ہے کہ سب پر رحم کرتا ہوا چلتا ہے, ویسی ہی دلیل پر اس نے اپنی مخلوق کو خلق کیا اور شمس منور سب کو روشنی دیتا ہے, ویسے ہی دیتا ہے. تو امامت کی مثال یہ ہے کہ جب ان کی دربار میں, ان کے سوال کرنے میں, ان کی بارگاہ میں کوئی سوال کرنے کے لیے کیوں نہ آ جائے, شمس منور کی مثال سے سب پر چمک جاتے ہیں کہ چاہنے والا ہے تو جواب دوں گا, چاہنے والا نہیں ہے تو جواب نہیں دوں گا. بلکہ ان کے کردار کی انتہا کیا, اور انتہا تک انسان پہنچے کیا. انسان کے سامنے جو الفاظ آئے ہیں, جو چیزیں, جو واقعات انہوں نے دیکھے ہیں, تاریخ میں لکھے, سب سے بڑی عظیم ترین چیز انسان کا ذہن حیرت میں پڑ جائے. اور اہل بیت کے لیے کوئی چیز ہی نہیں کہ جب قتل ہوا تو پھر اپنے قاتل کو امان دی, علی نے اسے شربت پلایا. یہ ایک شمس منور اور ایک کردار کی عظیم ترین دلیل دے دی کہ اہل بیت کے جو انوار ہے وہ ایسے, پروردگار کے جو انوار ہے وہ ایسے ہوتے ہیں. تو 8ویں امام کے دور میں بھی ایسا ہی ماجرا ہوا کہ جب مامون دشمنان اہل بیت میں سے ایک ہے, دشمنان اہل بیت میں سے ایک, تو اس کو ایک بیماری کا, کسی بیماری کا خوف ہوا, کہیں کہیں روایات کے اعتبار سے بیمار بھی ہو گیا. تو اب اس کے حکومت ساری اسلامی بہت دور تک پھیلی ہوئی, سارے طبیبوں کو, سارے حکیموں کو, سب کو بلانے لگا. لیکن اس کو معلوم ہے کہ باب مدینۃ العلم کی وراثت کہاں پر ہے, رسالت کا علم کہاں پر ہے, اور کون سے سینے میں اسرار چھپے ہوئے ہیں, وہ کون سا دل ہے جو پروردگار کے رازوں کو جانتا ہے. تو اس وقت سارے تو اس کو, سب کو تو اس نے آزما لیا, لیکن دل میں ہمیشہ یہی خیال رہا کہ میں امام سے سوال نہیں کیا میں نے, اب امام سے سوال کروں تو بہت پھر پرسکون جواب آ جائے گا. تو ایک مرتبہ اس نے خط لکھ دیا کہ مولا جسم انسانی کے اعتبار سے کچھ باتیں ارشاد فرمائیے. تو اس وقت اپنے چاہنے والوں کے لیے بھی ذریعہ بن گئے اور پھر اپنے کرم کا بھی جلوہ دے دیا, اور ایک خط لکھا کہ جس خط کے سامنے ساری کائنات کی وسعت تنگ ہے. امام نے ایک ایسا خط لکھا جواب میں کہ جس خط کی وسعت کے سامنے ساری کائنات تنگ ہے, اور جس میں انسانی کے اعتبار سے ایسے الفاظ رکھے تو آج کی دنیا کہے یا 1000 سال کے بعد والی دنیا کہے تو ساری میڈیکل سائنس اپنے گھٹنوں کو ٹیک دیتی ہے جب امام کا خط سامنے آتا ہے. جب خط سامنے آتا ہے تو اس خط میں جس میں انسانی کے اسرار بیان کیے, جس میں سے کچھ الفاظ آپ کے سامنے رکھ کر پھر مجھے ذکر کرنا ہے, اور توحید کا جلوہ دیا. جب پوچھا مولا کیا کریں, تو اس وقت پہلا ہی جملہ امام کا توحید پروردگار کو آشکار کرتے ہوئے فرمایا, خدا بندوں کو کسی مرض میں مبتلا نہیں کرتا, خدا بندوں کو کسی مرض میں مبتلا نہیں کرتا جب تک ان کے لیے کوئی دوا مقرر نہ کر دے, جب تک ان کے لیے کوئی دوا مقرر نہ کر دے. لہذا ہر مرض کے لیے ایک دوا اور ایک علاج تدبیری موجود ہے. امام نے کیا کہا, ہر مرض کے لیے ایک دوا اور ایک علاج تدبیری موجود ہے. 2 چیزوں کا استعمال کیا, 2 الفاظ کہے, ایک دوا ہے اور ایک علاج تدبیری ہے. یعنی کہ دوا تو مبارک چیز ہے جو تمہارے ہاتھوں میں آ جائے گی تو شفا دے گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکیم کا ہونا ضروری ہے. وہ بتائے گا کہ دوا کو کیسے استعمال کرنا ہے, وہ یہ بتائے گا دوا کو کیسے استعمال. ایک صلوات پڑھ لیجیے بارگاہ الہی میں.
کے لیے ایک دوا اور ایک علاج تدبیری موجود ہے. دوا بھی ہو طبیب بھی ہو, دوا بھی ہو حکیم بھی ہو. صرف دوا تمہارے ہاتھ آ جائے گی تو تم اپنے آپ کو شفا نہیں دلا سکتے, دوا کھا لو گے تو اور برائیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے. تو امام نے کیوں تکرار کی کہ دوا بھی چاہیے اور ایک علاج تدبیری بھی چاہیے, ایک حکیم ہوگا جو بتائے گا. یہی تو مثال تھی جو اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں کہی کہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, یہ خدا کی کتاب ہے, یہ اہل بیت. یہ خدا کی کتاب اور یہ میرے اہل بیت. یہ کتاب بالکل مبارک ہے, لیکن تم اس سے ہدایت نہیں پا سکتے جب تک کہ حکیم نہ آ جائے. جب تک حکمت سے بھرے دروازوں کو کھٹکھٹاؤ گے نہیں تب تک فائدہ نہیں پہنچا سکتے. تو آج کی اس دنیا میں کتابیں موجود, کتاب مجید کو اپنے سروں پر اٹھا کر پھر رہے ہیں, لیکن ان کی گمراہی کے اندھیرے ساری دنیا میں پھیلتے جا رہے ہیں کہ خدا کی کتاب ہونے کے بعد کیوں گمراہ ہے کہ انہوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے. اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے. وہی مثال دی امام نے, ہر مرض کے لیے ایک دوا اور ایک علاج تدبیری موجود ہے. فرماتے ہیں کہ آگاہ رہو, انسان کے جسم کی مثال ایک سلطنت کی سی ہے. یہ امام کے الفاظ ہے جو آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. آپ کی توجہ اور آپ کی ساری اٹینشن میری طرف ہو کہ الفاظ ایسے ہیں کہ اگر سنہرے رنگ میں لکھ دیے جائیں تو الفاظ کی ثنا نہیں ہو سکتی. یہ الفاظ ایسے ہیں کہ انسان اپنی جان اگر اس خط پر لٹا دے تو الفاظ کی ثنا نہیں ہو سکتی. جسم انسانی میں جہاں آج پر ساری دنیا میں لوگ پریشان ہیں کہ بھئی کیا کریں, صحت و عافیت کے لیے ساری چیزیں ہو رہی ہے, انسان بیمار ہو رہا ہے, پریشان ہو رہا ہے, کس طریقے سے آگے بڑھے. تو الفاظ اب امام کے یہ ہے جس میں کائنات کو سمیٹ دیا ہے, کائنات اکبر کو سمیٹ دیا ہے. فرماتے ہیں آگاہ رہو, جسم انسانی کی مثال ایک سلطنت کی سی ہے, ایک حکومت جیسی ہے, ایک ملک جیسی ہے کہ جس ملک کا بادشاہ دماغ اور اس کا وزیر دل ہوتا ہے. جس ملک کا بادشاہ دماغ اور اس ملک کا وزیر دل ہوتا ہے, اور ہاتھ اور پیر اور آنکھ اور ناک ساری چیزیں اس ملک کی رعایا ہے, اس ملک کی رعایا ہے. ہاتھ بادشاہ کے ایسے خدمت گزار ہیں کہ جس چیز کو بادشاہ چاہتا ہے اسے اس کے قریب کر دیتے ہیں, اور جس چیز سے بیزار رہتا ہے اس کو اس سے دور کر دیتے ہیں. پاؤں ایسے مددگار کہ جہاں بادشاہ چاہتا ہے جانا وہاں پر چلاتے ہوئے اس کو لے کر جاتے ہیں, اور آنکھیں بادشاہ کو وہ چیزیں دکھاتی ہے جو بادشاہ دیکھنا چاہتا ہے, کان سے وہ سنتا ہے جو بادشاہ سننا چاہتا ہے, زبان سے بادشاہ اپنے ارادوں کو ظاہر کرتا ہے, اور آواز کو خوبصورت بنانے کے لیے پروردگار نے ناک بنائی ہے کہ جس طرح کسی بانسوری میں سوراخ ہوتے ہیں کہ جن سوراخوں کی وجہ سے آواز میں زینت آئے, سننے میں خوشنما معلوم ہو, اسی لیے ناک بنا دی ہے کہ آواز تمہاری خوبصورت سنائی دے. اور اس کے علاوہ وہ بہت ساری خوشبوؤں کو بادشاہ تک پہنچا دیتی ہے, اور زبان سے بولنے کے علاوہ وہ ذائقوں کو چکھنے کا کام بھی لے لیتا ہے. یہ ساری چیزیں کرتا ہے. امام نے فرمایا اپنے جسم کی مثال اس عمدہ زمین جیسی ہے, عمدہ زمین جیسی ہے جو زراعت کے قابل ہے. تو جس طرح بہت زیادہ برسات یا بہت کم برسات کھیتی اور فصل کو خراب کر دیتی ہے, ویسے ہی تمہارے جسم کو بہت زیادہ کھانا اور پانی یا بہت کم کھانا اور پانی خراب کر دیتا ہے, تمہارے جسم کو خراب کر دیتا ہے. اور تمہارے جسم میں موجود رگیں, یہ ساری جسم کے الگ الگ راستے ہیں کہ جو ہر مقام تک پہنچتے ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب کبھی کوئی انسان کوئی دوا کھاتا ہے تو ان راستوں سے بادشاہ دوا کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جہاں مرض ہوتا ہے کہ اسے شفا مل جائے. تو یہ ساری چیزیں بیان کی امام نے, لیکن جس کی طرف مجھے آپ کی توجہ چاہیے وہ یہ ہے کہ امام نے کہا جس میں انسانی سلطنت ہے, ایک ملک ہے جس کا بادشاہ دماغ ہے اور وزیر اس کا دل ہے. یہ بادشاہ ہے اور یہ وزیر ہے, اور رعایا سارا جسم رعایا ہے. تو رعایا اس وقت بڑی مشکل میں پھنس جاتی ہے جب بادشاہ اور وزیر میں کسی بات کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے. رعایا پر بہت برا اثر اس وقت پڑتا ہے جب وزیر اور بادشاہ ایک دوسرے سے متفق نہیں رہتے, اور ان دونوں میں اختلاف ہو جائے تو سارا نظام جسم تباہ و تاراج ہونے لگتا ہے. تو اس کے بعد فرمایا ایک گوشہ, اور اس کے بعد الحمد کا وہ جملہ. امام نے کہا انسانی جسم سے, دماغ سے شخصیت سوچنے اور فکر کرنے کا کام لیتی ہے, سوچنے اور فکر کرنے کا کام لیتی ہے, اور دل سے چیزوں کو محسوس کرتی ہے.
دل سے احساس کرتی ہے اور دماغ سے چیزوں کو سوچا جاتا ہے. فکر اور تدبر کی بات ہو, کسی مسئلے کو حل کرنا ہو تو دماغ کا سہارا لیتا ہے, اگر کسی چیز کو محسوس کرنا ہو, کسی کا احساس کرنا ہو تو دل سے کام لیتا ہے. یہ دل سے کام لیتا ہے. ان دونوں کا فرق بتا دیا. اس سے سوچا جاتا ہے, اس سے محسوس کیا جاتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں الحمد, سپاس کا سزاوار ہے وہ پروردگار کہ انسان کے دماغ اپنی فکر رسا سے جس کی معرفت کو پا نہیں سکتے, لیکن دلوں میں موجود ایمان اس کی موجودگی کو محسوس کرتا ہے. کیا شان توحید میں الفاظ کہے, کیا شان توحید میں الفاظ کہے. دماغوں کی معرفتیں اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتی, بلکہ ایمان سے بھرے ہوئے دل اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں کہ اطراف میں پروردگار ہے. یہ اس کی حمد و سپاس کا جملہ ہے. تو اسی طریقے سے ظالب یمانی جب پہنچے علی کے پاس اور ظالب نے کہا یا علی حل رأیت ربک یا امیر المومنین, اے امیر المومنین یہ بتائیے کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے, کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے. تو اس وقت علی نے جواب دیا افعبدو ما لا ارا. ظالب تو یہ سمجھتا ہے کہ علی ایسے کی عبادت کرے کہ جس کو علی نے نہیں دیکھا ہو, جس کو علی نے نہیں دیکھا ہو. تو اس وقت ظالب نے تکرار کی اور پوچھا فکیف ترا, تو پھر بتائیے یا علی کی وہ کیسا ہے. علی نے کہا ویلک یا ظالب لا تراہ العیون بمشاہدۃ العیان ولکن تدرکہ القلوب بحقائق الایمان. اے ظالب آنکھیں اپنی بصارت کی قوت سے اس کو نہیں دیکھ سکتی, لیکن دلوں میں موجود ایمان اس کا ادراک کر لیتا ہے. دلوں میں موجود ایمان اسے دیکھتا ہے. ایمان کی نگاہوں سے پروردگار دکھائی دیتا ہے. فکر و معرفت اور قوت بصارت سے اس کا دیدار نہیں ہوتا, اس کا دیدار نہیں ہوتا. تو معرفتوں سے بری ہے پروردگار کی ذات, معرفتوں سے اونچی ہے, لیکن احساس پہ اور دلوں کے جذبات میں اتری ہوئی ہے, اتری ہوئی ہے. تو پروردگار کی ذات تو ایسی ہے کہ جو کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی. اب جملوں کو آپ سمجھ لینا کہ معبود کی ذات ایسی ہے کہ جو کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی, بس اس پر ایمان لانا ہوتا ہے. اب اگر کوئی شخص کھڑا ہو جائے فلسفہ کار, کوئی اس دنیا میں بہت سارے عجیب عجیب فلسفہ کار آپ کو مل جاتے ہیں, اب وہ پوچھے کہ بھئی کہاں ہے خدا, کب سے آ گیا ہے خدا, وہ کیسا ہے, کہاں رہتا ہے, وہ کیسے پیدا ہو گیا, کیسے وہ خود خلق ہو گیا, کب تک رہنے والا ہے, آخر وہ ساری باتیں کیا ہے. تو انسان کا دماغ ان چیزوں کا جواب نہیں دے سکتا کیونکہ معرفتیں اس کی حقیقت کو نہیں پاتی. اسی لیے رسول نے یہ نہیں کہا کہ اس کے ادراک کے لیے لگ جاؤ, بلکہ کہا ایمان لے کر آؤ, ایمان لے کر آؤ. اور تقوی کی جب منزل آئی تو اسی ایمان کو منزلت غیب پر پہنچا دیا. غیب پر ایمان لے کر آؤ, جس کو دیکھا نہیں, جس کو دیکھا نہیں, سمجھا نہیں, سنا نہیں, محسوس نہیں کیا, اس غائب چیز پر ایمان لے کر آؤ. تو ایمان لے کر آؤ یہ لفظ کہا رسول نے, یہ نہیں کہا کہ تعلیم حاصل کرتے کرتے اپنی سمجھوں میں اس چیز کو لے کر آ جاؤ. تو اب معراج کے واقعے پر اگر بات ہو تو معراج میں اللہ کا رسول ایک چشمہ زدن میں کہ ابھی اس کے گھر کی زنجیر ہل رہی تھی جا کر آ گیا. کہاں جا کر آ گیا؟ 7 آسمانوں کی اونچائیوں کے اوپر زنجیر ہل رہی ہے, جا کر آ گیا. کیسے جا کر آ گیا پتہ نہیں, اس لیے کہا معراج پر ایمان ہونا چاہیے. معراج پر ایمان ہو, معراج کو سوچو نہیں, معراج پر ایمان رکھنا چاہیے. یا رسول اللہ آپ کو یہ پتھر گواہی دیتے ہیں آپ کی رسالت کی, درخت بولنے لگتے ہیں, چاند شق ہو گیا, پہاڑیں چل رہے ہیں, یہ سارے کیا ماجرے, سوچو نہیں, ایمان لے کر آؤ. تو جہاں دماغ خاسر ہو جاتا ہے وہاں پر دل کے ایمان سے کام لیتے ہیں. الفاظ سمجھ رہے ہیں آپ کہ جہاں پر انسان کے فکر کی معرفت عاجز ہو جاتی ہے وہاں پر اس کے جسم کے احساس اور اس کے دل کے ایمان سے کام لیتے ہیں کہ ایمان لے کر آؤ, یقین کرو, یہ ساری باتیں کرو. تو خدا کی توحید معرفتوں سے بلند اور اس کا ایمان دلوں میں اترا ہوا, تو یہ تو خدا کی ذات ہے. تو پھر جب خدا کی ذات کا اس کائنات میں کوئی مظہر بن کر آئے, ایک سلوات باواز بلند پڑھ دیجیے بار بار.
ایمان لے کر آؤ، ایمان لے کر آؤ، سوچ اور فکر اور تدبر نہیں، ایمان لے کر آؤ تو اللہ کی ذات کبھی سمجھ نہیں آئے گی، اس ہمیشہ ایمان لانا ہوتا ہے۔ تو جب اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو جب اس نے اس دنیا میں اپنے مظہر کو بھیجا، اپنے مظہر کو بھیجا کہ علی کی وہ ہستی ہے جو میرا ولی بن کر آیا ہے، یہ رسول خدا کا وسیع اور جانشین ہے، تو جب اس کا مظہر بن کر آیا تو لازم ہے اس کے لیے ان صفات کا اس میں موجود ہونا جو پروردگار کی ذات میں ہوتے ہیں، اس کی ذات میں ہوتے ہیں۔ اب ذات اور صفات پر مجھے آپ کے سامنے آج بات نہیں کرنی، لیکن یہ کہ ان چیزوں کو دے کر بھیجے کہ جو پروردگار کے اوصاف ہیں، جو اس کے اوصاف ہیں ان کو دے کر بھیجے۔ تو جب معبود فکروں میں نہیں سماتا بس دلوں میں اترتا ہے تو اس کا مظہر جب علی بن کر آئے تو وہ کیسے ذہن میں آ جائے، اس کو بھی ایمان دل میں اتارنا پڑتا ہے، اس کا بھی ایمان دل میں اتارنا پڑتا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے سورہ النجم کی آیت پڑھی جس میں ارشاد صاحب توحید ہوا، ما کذب الفؤاد ما رأى، اللہ کے رسول کے دل نے اسے نہیں جھٹلایا جنہوں نے انہیں وہاں دیکھا، جس کو انہوں نے وہاں دیکھا۔ تو معراج کی اونچائیوں پر پہنچے اور سدرۃ المنتہا، جنت الماوا، ثم دنا فتدلی، اور قاب قوسین کی منزلیں طے کرتے رہے، قرب الہی کی منزل میں پہنچ گئے۔ اس کے بعد سورہ النجم کہتا ہے، سورہ النجم کہتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، اللہ کے رسول کے دل نے اس کو نہیں جھٹلایا جو انہوں نے دیکھا، جو انہوں نے دیکھا۔ تو جبریل تو پیچھے رہ گیا، سدرۃ المنتہا سے آگے کسی کی رسائی نہیں، اللہ کا رسول اکیلا معراج پر کھڑا ہوا ہے اور خدا نظر نہیں آتا۔ توحید کا سبق دیتے ہوئے اس نے کہا اللہ کو کبھی دیکھا نہیں جا سکتا، تو وہ تو نظر نہیں آنے والا اور ساری مخلوق پیچھے رہ گئی۔ تو یہ کون سا مرحلہ آ گیا کہ رسول اعظم نے کس کو دیکھا؟ رسول اعظم نے یہ کس کو دیکھا کہ قرآن کہتا ہے کہ دل نے نہیں جھٹلایا جس کا دیدار کیا گیا۔ تو دیداروں سے تو توحید پروردگار بری ہے۔ تو زمین پر آئے تو الفاظ بلند ہوئے اور پھر ایک مجمع رسول کے اطراف میں جم گیا اور کہا غلاموں نے کچھ ہم سے بھی کیجئے ارشاد، جو کچھ حضور نے یا شاہ عرش پر دیکھا۔ گوہر فشاں ہوئے لالے لبے رسول کریم، عجیب مرتبہ حیدر کا عرش پر دیکھا۔ ولی ولی کی صدا تھی جہاں جہاں پہنچے، علی علی نظر آئے جدھر جدھر دیکھا۔ علی علی نظر آئے۔ ولی ولی کی صدا تھی جہاں جہاں پہنچے، علی علی نظر آئے جدھر جدھر دیکھا۔ تو اب یہ تو میر انیس کا کلام ہے جو نصرت فتح علی خان کی زبان سے چلا۔ آپ کو حدیث چاہیے ہو تو حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے 5 امام کی حدیث سے لکھا کہ پروردگار کی آئے کبریٰ کا جلوہ رسول اعظم نے دیکھا اور وہ میرا جد علی ہے، وہ میرا جد علی ہے، کیونکہ علی نظر آتا ہے، اس کا معبود نظر نہیں آتا۔ تو جب کہا کہ دیکھا، قرآن نے کہا دیکھا تو اس کو دیکھا، لیکن قابل غور لفظ ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، رسول کے دل نے نہیں جھٹلایا، رسول کے دل نے نہیں انکار کیا اس کا جس کو انہوں نے دیکھا۔ تو بات ظاہر ہوئی رسول نے علی کا دیدار دل سے کیا، دماغ اور معرفت سے نہیں۔ یعنی کہ آشکار کیا۔ اب یہ الفاظ انسان کی محتاجگی کے لیے الفاظ ہے کہ اس کو سمائیں۔ فکر معرفت رسول خدا یہ انسان کی زبان کے الفاظ نہیں ہے، بات چیت نہیں۔ رسول اگر آپ کے سامنے ایک جملہ کہوں تو وہ یہ ہے کہ رسول کسی بات کا علم نہیں رکھتا، اللہ کا رسول کسی بات کا علم نہیں رکھتا، وہ کسی چیز کو جانتا نہیں، کسی چیز کے متعلق وہ عالم نہیں ہے، بلکہ وہ ہستی ہے کہ جو علم کو خلق کرتا ہے۔ علم کا رکھنا الگ ہے، علم کا خلق کرنا الگ ہے۔ اگر یہاں سے یہ راستہ کسی مقام تک گزرتا ہے تو کہا جائے گا کہ بھائی میں علم رکھتا ہوں، کہ یہ راستہ کہاں جاتا ہے اسے کہتے ہیں علم رکھنا۔ لیکن رسول علم رکھتا نہیں، وہ علموں کو خلق کرتا ہے، اس کا مدینۃ العلم ہے، اس کے سارے علوم علی کی زبان سے جاری ہوتے ہیں۔
علموں کو خلق کرنے والے افراد ہیں، علموں کو رکھنے والے نہیں۔ یہ علم خلق کرتے ہیں۔ تو اب یہ نہیں کہا جاتا کہ اللہ کا رسول سائنس کو جانتا ہے، میڈیسن کو جانتا ہے، وہ معرفت کو جانتا ہے۔ جیوگرافی اللہ کے رسول کو معلوم ہے، بایولوجی معلوم ہے، زوالوجی معلوم ہے، یا ساری جتنی سبجیکٹ ہو، میتھس جانتا ہے یا سائنس جانتا ہے یا اسٹرونومی جانتا ہے، یہ ساری چیزیں وہ جانتا نہیں، بلکہ ان ساری چیزوں کو اس نے خلق کیا ہے۔ اس کے سینے سے باہر آئے جملے تو کائنات میں سبجیکٹ بنا، کائنات میں سبجیکٹ بنا۔ جب اس کے سینے سے باہر آ گئی چیز تو ایک ایک جملہ، اس کا ایک ایک لفظ آج ساری کائنات میں سبجیکٹ ہے، اور ساری دنیا میں موجود سائنسدان جتنے ہیں وہ رسول کے ایک ایک لفظ پر ریسرچ کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، زندگیاں گزار رہے ہیں۔ تو رسول کے ایک جملے سے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ بھئی کائنات میں ایک سبجیکٹ یہ بھی ہے، ایک یہ بھی سبجیکٹ ہے۔ تو ان چیزوں کو خلق کرتا ہے۔ اس لیے اب انسان کی زبان عاجز ہے، انسان ایک مجبور مخلوق ہے، اسی لیے الفاظ کو کہا جاتا ہے۔ لیکن پروردگار نے جو آیت رکھی اس میں دل کی طرف اشارہ کیا۔ رسول کی ذات نے، ان کے دل نے اسے نہیں جھٹلایا، جس کو انہوں نے دیکھا تو ایک آئین بنا دیا، ایک نظام بنا دیا قرآن مجید نے کہ جب کبھی علی کی فضیلتوں کی بات چیت آئے تو آیت کو یاد رکھنا جو معراج کے متعلق قرآن میں ہے کہ علی کو ذہنوں سے نہیں بلکہ دلوں سے دیکھا جاتا ہے، ذہنوں سے نہیں دلوں سے اس کا دیدار کرتے ہیں۔ وہ خدا کا مظہر ہے، وہ معرفتوں میں نہیں آتا، وہ ذہنوں میں نہیں سماتا، اس کی محبت دلوں میں اترتی ہے، اس کی محبت دلوں میں اترتی ہے۔ تو علی کی فضیلت کو، اس کی منزلت کو رسول اعظم نے دل سے دیکھا، ساری دنیا میں آئین بنا دیا۔ اب اللہ جانے کی رسالت پر ایمان رکھنے والے کیسے ہیں کہ اس کی سنت کو بار بار بھول جاتے ہیں کہ جہاں جہاں علی آیا وہاں ہمیشہ دل کی بات کی، لیکن یہ اپنی فکر سے سوچنے لگتے ہیں کہ کیسے علی نے یہ کر دیا، کیسے یہ کر دیا۔ تو پھر جب خدا کا مظہر بن کر آیا ہے تو ذہن رسا نہیں، ایمان والے دل چاہیے، ایمان والے دل چاہیے جو علی کی فضیلت کی بات کرے۔ تو یہی تو وجہ تھی، یہی ایک وجہ ہے کہ اللہ کے رسول کو آ کر ساری امت نے گھیر لیا۔ یا رسول اللہ، آپ نے بڑا عظیم کام کیا ہے، آپ نے بڑا عظیم کام کیا ہے۔ ہم اندھیروں میں جی رہے تھے، آپ روشنی میں لے کر آ گئے، ہم گمراہیوں میں تھے، آپ ہدایت میں لے کر آ گئے، ہم نجس جی رہے تھے، آپ نے ہمیں طاہر کیا، جاہلیت کا زمانہ تھا، آپ نے ہمیں علم دیا، آپ نے بڑا عظیم کام کیا۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے لیے آپ کی رسالت کے بدلے میں، اس کے عوض میں کوئی بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ تو پروردگار کا حکم ہو گیا، اے میرے محبوب ان سے کہو اجر رسالت کے بدلے میں مودت اہل بیت اختیار کرے، مودت اہل بیت اختیار کرے۔ تو آپ نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ رسول نے، خدا نے معرفت کا سوال نہیں کیا، مودت کا سوال کیا۔ یہ نہیں کہا کہ رسول کی، علی کی معرفت کو حاصل کرو، بلکہ یہ کہا علی کی مودت کو اختیار کرو۔ معرفت نہیں کہا، مودت کہا، اس وجہ سے کیونکہ معرفت کا تعلق ذہن اور دماغ سے ہوتا ہے، مودت کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ تو علی کی جب بات آ جائے تو ذہنوں سے کام نہیں لیتے، اس کی معرفت حاصل ہی نہیں ہو سکتی، لہذا مودت اختیار کرو، لہذا مودت اختیار کرو۔ وہ معرفتوں میں نہیں سماتا، اسی لیے اجر رسالت کے بدلے میں مودت ہے۔ معرفت اہل بیت سے انسان خاسر ہے، تو کیوں کر اللہ کا رسول اس چیز کا سوال کرے جو انسان دے ہی نہیں سکتا۔ بھئی معرفت علی کی حاصل ہی نہیں کر سکتا تو کیوں کر کہے کہ علی کی معرفت ہو۔ جب نہیں کر سکتا تو کہا اس پر سوچ و فکر نہیں کرنا، بلکہ علی کی مودت اختیار کر لینا۔ جہاں علی جائے تم وہاں چلے جانا، جو علی کہے اس پر عمل کر دینا، جیسی علی کی بات ہو اس کو تسلیم کر لینا، اس پر اعتراضات کرنا کفر ہے۔ علی کے اعمال پر اعتراضات، اپنے فکر سے سوچنا کفر ہے۔ اس پر ہمیشہ ایمان والے دل سے اس کا ساتھ دے کر اس کی مودت اختیار کرو، یہی اجر رسالت ہے، یہی اجر رسالت ہے۔ اس وجہ سے معرفت نہیں چاہیے، مودت چاہیے کہ انسان کا ذہن کبھی اس کو پا نہیں سکتا۔ تو پھر اب اس سرزمین پہ میر انیس نے بھی معرفت اور مودت کے فرق میں لکھا کہ جب علی کی ذات ایسی ہے، ذہنوں سے ماورا، اس کی ہستی معرفتوں سے بے نیاز، اس کی ہستی انسان کی فکر و تدبر سے اعلیٰ۔ تو میر انیس نے لکھا، میں کیا ہوں، میری طب ہے کیا ہے شہنشاہ،
میں کیا ہوں میری طب ہے کیا ہے شہنشاہاں، حسان و فرزدق ہے یہاں عاجز و حیران، حسان و فرزدق ہیں یہاں عاجز و حیران، شرمندہ زمانے سے گئے وائل و صحبہ، خاسر ہے سخن فہم و سخن سنج و سخن داں، خاسر ہے سخن فہم و سخن سنج و سخن داں، کیا مدحہ کف خاک سے ہو نور خدا کی، لکنت یہی کرتی ہے زبان فصحا کی، تشویش یہی طب کو ہنگام رقم ہے، تعریف جو کچھ ذہن میں آتی ہے وہ کم ہے، ایک نور الہی کی ثنا بس کے اہم ہے، سجادہ خرطاس پا سجدے میں قلم ہے، توصیف نے خامے سے ہے ممکن نہ زباں سے، تحریر سے افزو ہے زیادہ ہے بیاں سے، تحریر سے افزو ہے زیادہ ہے بیاں سے، بلبل سے کبھی وصف گل تر نہیں ممکن، آئینے سے اوصاف سکندر نہیں ممکن، ذروں سے ثنائے شہ خاور نہیں ممکن، جبریل سے تعریف پیمبر نہیں ممکن، مقدور کسے شعر الہی کی ثنا کا، ہو سکتا ہے بندوں سے کہیں شکر خدا کا، عاجز ہے انسان جس چیز سے اس کے لیے کیوں کر سوال کرے، اسی لیے کہا ایمان میں اپنے دل میں ایمان کو اتارو، اپنے دل میں مودت کو اتارو، اپنے دل میں ساری چیزوں کو اتارو، یہ علی کی ہستی اہل بیت اطہار کو اپنے دلوں میں لے کر چلو، اپنے دلوں میں لے کر چلو، اور ان پر سوچ و فکر و تدبر نہ کرنا تو ایک حدیث کی توضیح میں ایک جملے بھی چلے، اور اس حدیث کا تو حوالہ نہیں لیکن توضیح کا میسیج سب کو پہنچ گیا ہوگا، کیونکہ آج کل یہ بہت آسانی سے میسیج پہنچ رہے ہیں، تو اس میں یہ الفاظ بھی ملے کہ دل جو ہے انسان کا دل ایک ایسا مقام ہے کہ جو کعبے کے مقابل میں ایسا ہے کہ علی کعبے کے اندر 3 دن رہے، علی کی موجودگی کعبے میں 3 دن کی رہی، لیکن مومن کے دل میں علی صبح و شام بستا ہے، مومن کے دل میں علی صبح و شام بستا ہے، یہ اس حدیث کی توضیح ہے کہ جس کا حوالہ اگر مل جائے تو انہی ایام میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ مومن کے دل میں بستا ہے، صبح و شام وہ وہاں رہتا ہے، مومنین کا دل علی کا مکان ہے، مومنین کا دل علی کا مکان ہے، اپنے چاہنے والوں کے دل کے تو الگ ہی اوصاف بیان کیے، جب امام نے کہا ہمارے چاہنے والے ہمارے شیعوں کے دل ہماری فاضل طینت سے خلق ہوئے ہیں، ہماری فاضل طینت سے ہمارے چاہنے والوں کے دل خلق ہوئے ہیں، وہ اس کی دلیل اس طریق سے دی کہ تم دیکھنا کہ جب کبھی وہ ہمیں خوش دیکھتے ہیں تو وہ خود بھی خوش ہو جاتے ہیں، جب کبھی ہمیں خوش دیکھتے ہیں تو وہ بھی اس وقت بڑے خوش اور مسرور ہو جاتے ہیں، جیسے ہی ہمیں مغموم دیکھتے ہیں تو وہ بھی غمزدہ ہو جاتے ہیں، یہ ان کے دلوں کا کھچاو ہے جو ہمارے نور کی طرف ہے کہ ہمارے نور کے حصے سے ان کے دل بنے ہوئے ہیں، تو ایمان والے جو دل ہے، مومنین جو انوار ہے، وہ اپنے سینوں میں پروردگار کے نور کو لیے پھرتے ہیں، مومنین کا سینہ پروردگار کا نور لیتا ہوا پھرتا ہے، جہاں جہاں ایمان والا جائے اس کے ساتھ وہ نور چلتا ہے، یہی وجہ ہے کہ جہاں صاحب ایمان پہنچتا ہے وہاں کے اندھیرے اس دل سے نکلنے والے نور کی روشنی سے دور ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، تو اس طریق سے ان کے دل کو خلق کیا گیا۔ اب انہی دل کی صفات اور اوصاف کے اوپر آپ کے سامنے بات ہوگی، اور امیر المومنین کے کیا الفاظ آئے ہیں جو دل پر بیان کیے، علی نے اپنی حیات میں دل پر ایک خطبہ بھی دیا جس کا ذکر آپ کے سامنے آنے والے ایام میں ہوگا، کہ مومنین کے دل میں اور انسان کے ایک عام انسان کے دل میں اور مومنین کے دل کے فرق کو بتا کر آشکار کر دیا کہ صاحبان ایمان منور کیسے اور ساری انسانیت اندھیری اور تاریک کیسی ہے، تو اس پر آپ کے سامنے ذکر ہے۔ اور یہ جو ایام چل رہے ہیں، یہ 11 صفر سے جو ایام چل رہے ہیں 40 کے عشرے میں، تو ان ایام میں آپ کے سامنے یہی کوشش ہوگی میری طرف سے کہ جو اہل بیت اطہار کا جو قافلہ چلا ہے ان کے حالات کا ذکر کر دوں آپ کے سامنے، جو حالات گزرتے ہوئے چلے، اور اسی حدیث کو یاد کرتے ہوئے جہاں امام نے کہا ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں جب وہ ہمیں خوش اور مسرور دیکھتے ہیں، اور وہ مغموم ہو جاتے ہیں اس وقت کہ جس وقت وہ ہمیں غمزدہ دیکھتے ہیں۔